دوستو بزم انجم نظم کا ایک اور شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی۔ کاروان ہستی، اس کا ہم ترجمہ لکھتے ہیں کاروان ہستی، زندگی کا کاروان، زندگی کا قافلہ، کیروان جسے انگریزی میں کہتے ہیں، زندگی کا کاروان یعنی انسانوں اور مال مویشیوں کے ساتھ دور دراز سفر کرنے والا کاروان۔ ہستی زندگی کو کہتے ہیں۔ تیز گام، گام فارسی میں قدم کو کہتے ہیں، تیز گام، تیز رفتار، تیز قدم۔ قوم، قوم تو آپ جانتے ہیں، قوم، ملت، نیشن۔ روا روی، کشاکش، اوپر نیچے جانا، چلنا، رواں دواں ہونا، اتار چڑھاؤ کے ساتھ آگے جا، کچلنا، روندا جا۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا۔ آسمان کے تارے فرشتے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی کی کشاکش اور دوڑ نے انسان کو اس طرح سے روند لیا کہ وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، کیونکہ زمانے کے تیز تر بدلاؤ نے اسے پامال کر دیا اور وہ مادی ترقی کے نیچے دب گیا، یہاں تک کہ ماضی اور حال میں توازن قائم نہیں کر سکا۔ آسمان کے تارے فرشتے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی کی کشاکش اور دوڑ نے انسان کو اس طرح سے روند لیا کہ وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، کیونکہ زمانے کے تیز تر بدلاؤ نے اسے پامال کر دیا اور مادی ترقی کے نیچے دب گیا، یہاں تک کہ وہ ماضی اور حال میں توازن قائم نہیں کر سکا۔ نظم بزم انجم کا ایک اور شعر۔ آنکھوں سے ہے ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہے وہ بھی لیکن اپنی برادری میں۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ: غائب جو حاضر نہ ہو، آنکھوں سے دور، غائب آنکھوں سے دور، غائب داخل شامل، برادری محفل، بردرہڈ اپنی برادری، بھائی چارہ۔ تو اس کے علاوہ انجم جو ہے تارے، سٹار۔ آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، تارے آسمانی فرشتے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری کہکشاں میں ایسے بھی تارے ہیں جو آنکھوں سے کوسوں دور ہونے کے باوجود بھی ہماری برادری میں شامل۔ لیکن یہ آپ واوین میں بریکٹ میں لکھیے، لیکن زمین پہ رہنے والی مخلوق کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ یہ تو میں اضافی لکھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن زمین پر رہنے والی مخلوق کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ تارے آسمانی فرشتے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری کہکشاں میں ایسے بھی تارے جو آنکھوں سے کوسوں دور ہونے کے باوجود بھی ہماری برادری میں شامل ہیں، لیکن زمین پر رہنے والی مخلوق کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ بزم انجم نظم کا یہ شعر: ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں۔ یہاں مشکل الفاظ کی توضیح یوں کرتے ہیں: عمر لائف، زندگی، زمین والے یعنی مخلوق انسان، ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے۔ آسمان کے تارے فرشتے سے کہتے ہیں کہ زمین پہ رہنے والے انسان تعداد، برادری اور باہمی رواداری کو سمجھنے سے قاصر ہی رہ گئے۔ اس کے برعکس ہم نے مختصر سی مدت میں زندگی کے گر سیکھے اور برادری، جذب، سرور اور نظم و نسق کی نعمتوں سے ہم آشنا ہو گئے۔ یہی وہ بات ہے جو انسان میں مفقود ہے، مفقود اور ناپید۔ یہی وہ بات ہے جو انسان میں مفقود اور ناپید۔ آسمان کے تارے فرشتے سے کہتے ہیں کہ زمین پر رہنے والے انسان تعداد، برادری اور باہمی رواداری کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے۔ اس کے برعکس ہم نے مختصر سی مدت میں زندگی کے گر سیکھے اور برادری، جذب و سرور اور نظم و نسق کی نعمتوں سے ہم آشنا ہو گئے۔ یہی وہ بات، بریکٹس میں رکھیے، یہ تو وضاحت ہے اور اضافی الفاظ ہیں، یہی وہ بات ہے جو انسان میں مفقود اور ناپید۔ دوستو نظم بزم انجم کا آخری شعر جس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں اس وقت ہیں: جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ یوں ہے: جذب باہمی، آپسی کشش، بھائی چارہ اور جذبہ، نظام ڈسپلن، سسٹم، نظم و نسق، پوشیدہ، خفیہ، نکتہ، پتے کی بات، اصل بات، تاروں کی زندگی، لائف آف سٹار۔ تو اس آخری شعر میں تارے جو ہیں اس نظم کے آخر میں کہتے ہیں کہ اس کائنات، یہ جو ہے آسمان کے تارے آخر میں فرشتے سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نظم کا تأثر اور مفہوم پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
کائنات کے تمام تر نظام آپسی برادری اور یگانگت سے قائم ہے۔ جذب و شوق اور محبت و رواداری ہی میں تمام نظاموں کا راز مضمر ہے۔ یہی ہیں وہ کرشمہ سازیاں جن کا راز تاروں میں ہی مضمر ہے، تاروں میں ہی پوشیدہ ہے۔ آسمان کے تارے آخر میں فرشتے سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نظم کا تأثر اور مفہوم پیش کہتے ہیں کہ کائنات کے تمام تر نظام آپ سے برادری اور یگانگت سے قائم، جذب و شوق اور محبت و رواداری ہی میں تمام نظاموں کا راز مضمر ہے۔ یہی ہے وہ کرشمہ سازیاں تاروں میں پوشیدہ ہے۔